جب تک حضور کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، سیرت نہیں اپنائیں گے، اللہ کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک حضور کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تب تک دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت اس پہ دلیل ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت یہ ہے کہ تم نبی کے پیچھے چلو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ آیت پہ غور کریں، اللہ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کی محبت کا راز و رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے محبوب کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی گزاری جائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اپنی عملی زندگی پہ نافذ کریں۔ اب افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جشن تو منا رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ جلوس نکال رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، گلیاں سجائی ہوئی ہیں، بازار سجائے ہوئے ہیں، روزہ رسول کو رکشوں پہ لے کے پھر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگرچہ یہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، جو باتیں حق سچ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ہماری کتابیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے حضور کی پیدائش 9 کو ہے، 12 کو نہیں ہے، 12 کو وفات ہے۔ اور آپ میں سے جو بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، میں نے تو کتابوں میں جو بات پڑھی ہے آپ نے عملاً دیکھی ہوگی، قریب قریب کے زمانے تک لوگ یہی کہتے تھے 12 وفات کا دن ہے، اسے 12 وفات کے نام سے لوگ مناتے تھے، پھر اسے الٹ کیوں کر دیا؟ بتا دوں، یہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کرنا تو بات سمجھ آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ 12 وفات کے دن پہ بعض لوگوں کی دکانیں نہیں چلتی تھی، اشارہ سنا، دکانیں نہیں چلتی تھی، پیٹ پوجا نہیں ہو سکتی تھی۔ میلادی مولوی صاحب کا جیب کس نے گرم کرنا تھا؟ اس دن تو ہم ہوتا۔ 12 ربیع الاول کو اگر وفات کے نام سے مناتے تو پھر یہ پیٹ پوجا نہیں ہو سکتی تھی۔ میلادی مولوی نے اس 12 وفات کا نام تبدیل کر کے اسے جشن عید میلاد النبی کا نام دے دیا، اور اس کی آڑ میں وہ خرافات شروع کر دیے کہ ان کی یہ دنیا کی پیٹ پوجا بہتر سے بہتر ہو جائے۔ بس یہ مقصد ہے، اور ہماری قوم کو یہی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اچھے علماء کی صحبت نصیب فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ اچھے علماء کی صحبت اللہ کی نعمت ہے۔ آج جو میں حق بتاتا ہے براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہے، اور جو ہمیں کہے نا ادھر سے جاؤ گے یوں جاؤ گے یوں جاؤ گے پھر اللہ تک پہنچو گے، ہم کہتے ہیں یہ آسان ہے، تھوڑی سی جھنڈیاں لگا لو، قیامت کے دن بخشش ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ قوم اس پہ خوش ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، نظر لگ جائے، جنات کے اثرات ہو جائیں، خود گھر میں تلاوت نہیں کرتے، آتے مولوی صاحب ایک چھو کر دو بس گھر سے سارے جنات کا اثر ختم ہو جائے۔ یہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچنا چاہتے،
توجہ پہنچائے تو اس پہ فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اصلاح کی غرض سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ قرآن ہے، یہ سمجھانا کیا ہے؟ فریضہ ہے۔ آج مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے اور آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے ولادت کے نام پہ جشن مناتے ہوئے نوجوان لڑکیاں، میڈیا نہیں دیکھتے، سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ دیا ہے، نوجوان لڑکیاں ہیں، میک اپ کر کے بے پردہ سامنے آ کر حضور کی نعتیں پڑھتی، نہیں پڑھتی، فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں اور آپ اس پہ دیکھیں کس طرح بے پردگی کے ساتھ حضور کی نعتیں پڑھ رہی ہیں، ولادت کے تذکرے کرتی ہیں، اور ایسے ایسے کام کے الامان والحفیظ۔ کوئی سنجیدہ آدمی صرف اتنا سوال کر دے، جس نبی کے تذکرے کر رہے ہیں اس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کے لیے پردے کا کس قدر حکم دیا تھا؟ اتنا سا سوال تو کر لو۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی امت کی عورتوں کو کہہ دے اگر ضرورت کے لیے بھی کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی غیر محرم ہے، اندر سے خاتون جواب دے، قرآن کہتا ہے سخت لہجے میں جواب دے، تاکہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی جگہ پیدا نہ ہو۔ جس اسلام نے اس عورت کی آواز کو اس قدر پردہ دیا تھا، اس عورت نے اپنے جسم کا پردہ بھی اتار دیا۔ ہم کس قدر روئیں اس قوم کے ان حالات میں۔ یہ رونے کا مقام ہے، تنقید نہیں کر رہا، رونے کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان پہ اللہ نے یہ اعلان جاری کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں جب گھروں سے ضرورت کے لیے بھی نکلیں تو بڑی چادریں لٹکا دیا کریں تاکہ تمہارے وجود پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ آج بھی مسلمان عورتیں جو نبی کا نام لیوا ہے، حضرت فاطمہ کا نام لیتی ہے، کبھی حضرت فاطمہ کی سیرت تو پڑھے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کیا تھی؟ نبی کے گھر میں تربیت ہوئی ہے، اور ایسی تربیت کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں وہ عورت ہوں جس کی نظر نہ کسی غیر محرم پہ پڑی ہے، نہ کسی غیر محرم کی نظر میرے وجود پہ پڑی ہے۔ اور یہاں تک کہتی ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج اسی فاطمہ کی نام لیوا نے نبی کی تعریفیں کرتے ہوئے ساتھ عملاً نبی کی سیرت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جہاں پہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو ترک کر دیا جائے اور نبی کے نام پر فحاشی اور عریانی کو عام کیا جائے، نبی کے نام پر بدعات کو ابھارا جائے، تو یاد رکھیں اس جگہ پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ پہلے زمانے میں لعنت برستی تھی تو پتھروں کی صورت میں، جو قوم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں اپناتی تھی اللہ پتھروں کی بارش برساتے تھے، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دیتے تھے۔ آج پتھروں کی صورت میں لعنت نہیں برستی، آج اللہ کی لعنت کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔
نہیں کہہ رہے. مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے اس قدر بغض ہے کہ دوسرے کو ساتھ گزرتے ہوئے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس قدر نفرتیں عام ہو چکی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے گھروں میں دیکھیں تو میاں بیوی کا اختلاف ہے، بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہے، تجارت میں بے برکتی ہے، چین اور سکون نہیں ہے. آپ میں سے ہر بندہ اس بات کی تائید کرے گا، جس بندے کو آج ہاتھ لگائے وہ کہتا ہے سکون نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟ ہم نے نبی کی سیرت کو پس پش ڈال دیا. اللہ ہمیں اس کی سزا یہ دیتے ہیں. بے چینی عام ہے، بے سکونی ہے. اس لیے آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، ہمیں مسلمانوں کو آپس میں محبتیں نصیب ہوں، ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوں، امن و امان ہو، یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و غارت ختم ہو، سلام عام ہو، مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو. یہ صورتیں اگر اپنانی ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کی عملی زندگی کو اپنے وجود پہ نافذ کریں. اللہ اس کے نتیجے میں یہ ساری اچھی بنائیاں ہمیں نصیب کر رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.